میں تو آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ ریسرچ کے جو پروجیکٹ ہیں وہ کمیونٹی میں پہنچنے چاہیے. تو کیسے پہنچیں گے؟ لوگ انتظار کر رہے ہیں. 10 سال ہو گئے, آپ ابھی تک کچھ بھی نہیں کر سکے. کہ ریسرچ جب تک کمیونٹی تک بینیفیشلی طریقے سے نہیں پہنچ سکتی تب تک وہ ایز اے گریو یارڈ آپ اس کو جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے یا یہ ویژن کا ایشو ہے؟ بالکل, یہ اٹس آل اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ اگر ہمارے سامنے ویمنز آتی ہیں, جیسے آپ نے اگزامپلس دیں, ابھی سی ایم پنجاب کو لے لیں, سندھ کی بھی اگر آپ باغ دوڑ کسی فیمیل کو دے دیں تو شاید نقشہ کچھ اور ہو. فیمیلز ایستھیٹکس کے اوپر زیادہ اپنا فوکس کرتی ہیں. دے وانٹ کہ ایوری تھنگ شوڈ بی آئی کیچی. So and they have very much time management skills. So میں یہی عرض کروں گی کہ اگر ہم پروجیکٹس کی بات کریں, اگر آپ پی ایچ ڈیز کی بات کریں, آپ اگر ریسرچ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو اس میں فیمیل کا گراف آپ کو ہمیشہ ہائی ملے گا. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہاں پاکستان میں کوئی ڈسکرمنیشن ہے فار دا فیمیلس. مطلب لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, لڑکوں کو ہرا رہی ہیں, آگے بڑھ رہی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہے, کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. آپ دیکھیے پاکستان کے پاس اس وقت تک 550 سے 800 پیٹنٹ کی اپلیکیشنز ہیں. اگر آپ اس کو انڈیا سے کمپیئر کریں تو آپ حیران رہ جائیں گی, اور ڈیولپنگ کنٹری سے کمپیئر کریں گی تو آپ ملینز میں ان کے پاس پیٹنٹ ہیں. تو ہمارے بچوں کو ان کی محنت کا کنٹریبیوشن نہیں مل پا رہا. تو راستہ ہمیں بتائیے نا, ہم تو اندھیرے میں ٹٹول رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں. ہم تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم تو اورک کو دیکھ رہے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, اورک اس میں بہت ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی, فیکلٹی کو بھی. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پیٹنٹس کی سبمیشن کا ریشو پاکستان میں بہت کم ہے, جو کہ کچھ سالوں سے قدرے بہتر ہوا ہے کہ لوگ پیٹنٹ کی طرف آئے ہیں. اور اس کی ایک وجہ ہے, وہ یہ کہ ہمارا جو سلیکشن کرائٹیریا ہے ان یونیورسٹیز, اس میں آپ نے کہیں بھی پیٹنٹ کا ذکر نہیں کیا ہوا کہ آپ کے اتنے پیٹنٹس ہوں گے تو آپ کو اس پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ سلیکشن کیا جائے گا. کیوں؟ یہ آپ کی ہائر مینجمنٹ کے اوپر ہے. اف یو ایڈ دیٹ ویلیو تبھی تو لوگ اس کی طرف آئیں گے. اگر آپ ان کو صرف یہ کہیں گے کہ جی آپ کی 15 پبلیکیشنز ہونی چاہیے تو وہ صرف پبلیکیشن کے اوپر ان کا فوکس ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو کریکولم ڈیزائن کیا جا رہا ہے, جو بورڈ آف اسٹڈی میں جو کام ہو رہا ہے, وہ پراپر نہیں ہو رہا. کیا کریکولم ڈیزائن کرنے والے اس کو گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں جانتے؟ آخر ایسے لوگوں کو کیوں لایا جاتا ہے؟ لوگ بہت پریشان ہیں, اسی لیے لوگ کیمبرج کی طرف بھاگ رہے ہیں, لوگ مدرسوں کی طرف جا رہے ہیں. ہم تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ٹیکنالوجی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایک زمانہ تھا پاکستان ورک فورس کو پوری دنیا میں دیتا تھا, ٹیکنالوجی میں ہم ایکسپرٹ تھے, بچے جانتے تھے, اسکل یافتہ تھے. لیکن آج ہم بالکل ریورس پوزیشن پہ آ گئے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب, یہ میں یہ سمجھتی ہوں ایجوکیشنل پالیسیز کے اوپر ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو اس میں کام نہیں کرتے یا آتا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. انوویشن ٹائم ٹو ٹائم ہر چیز میں ضروری ہے اور ہونی بھی چاہیے, اس سے لائیولی رہتا ہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ. تو آئی تھنک ریسنٹلی اس پہ کچھ بریک تھروز ہوئے ہیں کہ ہماری جو سلیکشن کرائٹیریا ہے اس کو ری ویمپ کیا جا رہا ہے. اور آئی تھنک ان نیئر فیوچر اس پہ پالیسیز بھی آ جائیں گی کہ پیٹنٹس کو لازمی قرار دیا جائے کہ اگر آپ پروفیسرشپ یا اس کے ایسوسیٹ ڈگریز اور اس کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو پیٹنٹ لازمی ہے. اچھا, پیٹنٹ ہو جانا وہ بھی کمال نہیں ہے جب تک اس کو انڈسٹری اون نہ کرے. ٹھیک ہے, سو میں وہی بات کہوں گی کہ انڈسٹری, ہم ریورس پروسیس جو آپ نے بات کی, میں اس کو یہاں پہ ویلڈ کروں گی کہ ہم ابھی تک ریسرچ ریورس آرڈر میں کر رہے ہیں. ہم انڈسٹری کی پرابلمس پہ ریسرچ نہیں کر رہے. ہم اپنی ریسرچ کر لیتے ہیں, ہمیں بہت اچھا پروڈکٹ ہم نے بنا لیا, پھر ہم انڈسٹری کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کوئی انڈسٹری اون کر لے اس کو. وائی ناٹ؟ اورکس کا یہی فنکشن ہے کہ آپ کو انڈسٹری کو قریب لے کر آئے آپ کے, اور آپ انڈسٹری ڈریون ریسرچ پہ فوکس کر کے اپنا ٹائم انویسٹ کریں تاکہ انڈسٹری پہلے سے آپ کے پاس پارٹنر ہو.
آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے. پیٹنٹ آپ ان کے ساتھ مل کے کرائیں یا آپ انڈیویجول کرائیں اور لائسنسنگ انڈسٹری کو دے دیں. سو یہ ایک سائیکلک آرڈر جو ہے اس آرڈر کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ڈیکیڈ سے زیادہ لاسٹ اگر ہم بات کریں تو اوریکس اس پہ پرفارم کر رہے ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو مینیفیسٹ دیٹ آئیڈیاز کہ ہم کس طرح چینج لے کر آ سکتے ہیں اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں. ڈاکٹر صاحب ہم نے جو دیکھا ہے انڈسٹری والے یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں جو پروفیسر ہیں سست ہیں, کچھ کام نہیں کرتے. انڈسٹری تو کہتی ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ, پیسہ لگاؤ کام کرو, دیٹس اٹ. لیکن یونیورسٹی پروفیسرز یہ تو دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, آرٹیکل چھپ جائیں, مقالے چھپ جائیں, پروموشن ہو جائے, ہماری زندگی سکھی ہو جائے, باقی انڈسٹری گئی بھاڑ میں. تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا نا. سفر تو کمیونٹی ہوتی ہے, عوام پریشان ہے. انڈسٹری اور اکیڈمیا مل نہیں رہے ہیں, جب تک یہ ملیں گے نہیں کام نہیں ہوگا. تو پھر آپ ہمیں راستہ بتائیے نا. ڈاکٹر صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ود ڈیو رسپیکٹ ہمارے جو اساتذہ ہیں, میں بڑی عزت کرتی ہوں ان کی, انہوں نے ایک ویژن تو دیا ہے نا ہم سب کو. دے آر ویری مچ لائک پیپل, اور انہی کی وجہ سے آج ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ٹرانسفارم کریں. ان کی ہمیشہ ایک جیسے ٹریک کے اوپر چلنا, مونوٹنس انوائرمنٹ میں رہنا آپ کی ڈیولپمنٹ کو روک دیتا ہے. تو یہ جو لیگیسی انہوں نے اسٹارٹ کی اس کو ہم جیسے لوگ, آنے والے لوگ, ان کو چاہیے کہ اس طرح کی بیٹر ڈیولپمنٹ کریں. اور اوریک نو ڈاؤٹ از ویری مچ پرووائڈنگ دیز اپرچونیٹی. وہ کریٹ کر رہے ہیں اس طرح کے وینچرس. آپ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو دیکھ لیں, اس طرح کے ایونٹس کراتے ہیں تاکہ انڈسٹری بہت زیادہ ان کے ساتھ کلوز انوائرمنٹ میں کام کریں. ہاں ہم کامیاب نہیں ہو سکے اس طرح سے جس طرح ہونا چاہیے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو جہاں آپ نے ہار مان لی آپ کی جو ہے وہ گروتھ رک جاتی ہے. سو آئی مسٹ سے کہ وی شوڈ گو اینڈ موو فارورڈ. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروفیسرز کے پاس ویژن ہے, بالکل, اور وہ اپنے ویژن کو انکلکیٹ کرنا جانتے ہیں, لیکن پرابلم اوریک میں آتی ہے. تو لیڈرز اوریک کے پاس نہیں ہیں, تو اوریک میں لیڈر کیسے بنیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اوریک کے جو لیڈرز ہیں نا, اگر ان کو ایڈیشنل چارج پہ رکھا جائے تو وہ اس طرح سے نہیں چیزوں کو کر سکتے. وہ کچھ ہی ظاہر ہے ان کی اپنی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ان کو اکیڈمک کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, ان کو یونیورسٹیز کی ایڈمنسٹریشن میں بھی بہت سارے انوالو ہوتے ہیں, اور ایک بھی ایک بیسیکلی ایڈمنسٹریشن ہے جو کہ ایڈیشنل اگر ذمہ داری دے دی جائے. سو ہاؤ دے پرفارم اپ ٹو دی مارک. تو آئی مسٹ سے کہ تمام, اور یہ میک شیور ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی تمام اوریکس میں جو ہیں فل ٹائم ڈائریکٹرز جو ہائر ہوں, جن کے اپنے ویژن کے حساب سے وہ اپنی ٹیم کو اس طرح سے مینیج کریں تاکہ وہ میکسیمم جو بینیفٹ ہے وہ اٹھا سکیں. سو دس از آل اباؤٹ دا لیڈرشپ آف دا یونیورسٹی کہ وہ اوریک کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. اوریک از دا فیس آف اینی یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحب اوریک جو ہے وہ لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے یونیورسٹی میں, تمام ڈپارٹمنٹ اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر رہے ہیں. اگر ہم آرگنوگرام دیکھیں تو ڈائریکٹر کیو ای سی اور ڈائریکٹر اوریک ٹاپ پر نظر آتا ہے. ان اسپائٹ آف آل دیٹ اپرچونیٹیز اوریک ہمیں بی ایس آر میں نظر نہیں آتا. آخر وجہ کیا ہے کہ آپ لوگ ڈرتے ہیں؟ ویری ویلڈ پوائنٹ ڈاکٹر صاحب, بالکل نہیں ڈرتے. اور اوریک کے جو لوگ ہیں وہ تو بہت ہی ووکل ہوتے ہیں اور پریزنٹرز ہوتے ہیں, جو کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اوریک از دا فیس آف یونیورسٹی. لیکن پہلے اوریک کو اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے کہ اگر وہ اپنی ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں یونیورسٹی میں کہ یونیورسٹی کے لیے بینیفیشل ہیں ان ٹرمز آف کولیبوریشنز, in terms of bringing funds to university for the research and development, different activities for the capacity building of their staff, faculty and students as well. تو مینجمنٹ خود جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یس اوریک شوڈ بی اے پارٹ آف دا بی ایس آر. اور بی ایس آر کا پارٹ ہونا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ اور بڑا ہی
میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے، اس لیے کہ جہاں ریسرچ کی فیصلے ہوتے ہیں کہ سائنوپسس کی اپروول ہے یا ان کی ڈگریز کی اپروول ہے، تو وہاں سے زیادہ ہمیں انفارمیشن مل سکتی ہے کہ واٹ از گوئنگ آن ان آر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. مطلب کمرشلائز کرنے کا بہت زیادہ اپرچونیٹی اسی جگہ پہ ہوتی ہے، اسی جگہ سے. تو پھر ہم اپنے ایسے وہ لیڈر جو کہ کمپیٹنٹ ہیں اور ایک کو جانتے ہیں، انڈسٹری کو جانتے ہیں، اکیڈمیا کو جانتے ہیں، کمیونٹی کو جانتے ہیں، تو ان سب کو ہم ایک جگہ کیسے لائیں؟ ہم کریں کیا ایسا، اور ایک ایسا کیا کام کرے کہ اکیڈمک ریسرچ جو ہے وہ اپلائیڈ ریسرچ میں کنورٹ ہو جائے، کمرشلائز ہو جائے، سب کو بینیفٹ ملے، پھول کھلیں، سب انجوائے کریں. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے بہت پہلے بھی ایفرٹس ہوئی ہیں کہ تمام اورکس ایک ٹیبل پہ ہوں، ویدر پروونشل لیول پہ بھی کر سکتے ہیں اور نیشنل لیول پہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی ایفرٹس رہی ہیں پاسٹ میں. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے جس میں ہر کوئی اپنا جو ہے وہ لیڈرشپ رول دیکھنا چاہتا ہے. میرے خیال سے ہمیں اس سے باہر آ کے، اگر یہ کاز ہے ہمارا نیشنل کاز، کیونکہ ہم نے اکانومی میں پارٹ پلے کرنا ہے ایز اے نالج اکانومی، تو ہمیں اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھ کے اس طرح کے انیشیٹوز لینے چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ متواتر اس طرح کی کچھ کانفرنسز ارینج ہونی چاہیے، کچھ ورک شاپس ہونی چاہیے جس میں ہم اپنی جو سیکھا ہے، جو اس طرح کے ڈائریکٹرز ہیں یا اس طرح کی لیڈرشپ پوزیشنز پر ہیں جو کہ بہت ٹائم سے اور ایک کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، تو وہ اپنی نالج کو ٹرانسفر کریں اور ایسے فورم ڈیولپ کریں، ناٹ فار دا سیک آف دیئر اون یونیورسٹی بٹ فار دا سیک آف پاکستان. تو ہم شاید اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ابھی اورک کو بہت کام کرنا ہے. تو آپ اس اورک کا پاکستان کی اکانومی میں کیا رول دیکھتی ہیں؟ کیا ہم جی ڈی پی پر انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. بہت ساری کچھ چند ایک پاکستان کی یونیورسٹیز کی اگزامپل موجود ہیں جنہوں نے ایک ان کے اورکس نے، ضروری نہیں ہے کہ اورک کے ہی نام سے ہوں، آفس آف ریسرچز ہیں، ان کے ٹیکنالوجی ٹرانسفر آفیسز ہیں، وہ سب انڈر دی امبریلا آف اسی ویژن کے تحت بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اینڈ دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ. اگر آپ انکیوبیشن سینٹرز کی بات کر لیں، گورنمنٹ کا بھی اس میں رول رہا ہے. ہر یونیورسٹی نے اپنا انکیوبیشن سینٹر انڈر دی امبریلا آف اورک اسٹیبلش کیا ہے. نیشنل لیول پہ بھی اور انڈیویژول لیول پہ بھی اگر یہ ساری ایفرٹس کلیکٹیو ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم پہ سب کو ملا کے جمع کر کے، اور اگر اس طرح کے انیشیٹوز ہوں تو آئی تھنک کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. اور لیکن ابھی بہت کام کرنا باقی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اورک میں اتھارٹی اور رسپانسبلٹی کا پرابلم ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رسپانسبلٹی کچھ اور دے دی جاتی ہے اور اتھارٹی ان کے پاس اتنا ویژن نہیں ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی کو یوٹیلائز کر سکیں؟ ڈاکٹر صاحب اتھارٹی، میں یہی دوبارہ کہوں گی کہ اتھارٹی گین کرنا بھی آپ کی لیڈرشپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ پروف کریں اپنے آپ کو تو یو کین گیٹ دی اتھارٹی ٹو ڈو اینی تھنگ ڈسپائٹ کہ وہ آپ کی مینجمنٹ کے لیے، آپ کی ادارے کے لیے بینیفیشل ہو. تو یہاں رول، ایکٹیو رول آتا ہے لیڈرشپ کا، ٹیم کا. ٹیم بلڈنگ از ویری امپورٹنٹ. تو اگر آپ کا اور ایک کلیکٹیو ایفرٹس کرتا ہے تو ضرور آپ کو اتھارٹیو ایشوز نہیں ہوتے کسی بھی یونیورسٹی میں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک یونیورسٹی بتا دیجیے جس نے ڈیٹا مینجمنٹ کیا ہو، ان کے پاس ایکسپورٹ کا ڈیٹا ہو، ان کے پاس مینوفیکچرنگ اسٹرکچر کا ڈیٹا ہو، ان کے پاس ورک فورس کا ڈیٹا ہو. اسٹیٹسٹ میں تو ہم زیرو ہیں، ہم کام نہیں کر رہے، ہم کام چور ہیں. آپ اس کو مان لیجئے، اور ایک کام چور ہے. ڈاکٹر صاحب میں کبھی بھی نہیں مانوں گی کہ اور ایک کام چور ہے. اور ایک بڑا انٹیگرل پارٹ ہے یونیورسٹیز کا. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیٹا تو فیکلٹی اپنی پبلیکیشن کا بھی نہیں دیتی. پھر ہم جب ہم ڈیٹا مینیج نہیں کر سکتے، دیکھیے MIT کیوں ترقی کر رہا ہے، جارجیا ٹیک کیوں آگے، آکسفورڈ ہارورڈ کی ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے ماڈل کو ہم انکلکیٹ تو کریں. ہم اپنی کیس اسٹڈی نہیں بنا پا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنی کیس اسٹڈی بنائی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیس اسٹڈی تو میں نہیں کہوں گی، ظاہر ہے میرا بھی بیک گراؤنڈ سائنٹیفک ہے اور میں ریسرچ، اپنی ریسرچ پہ فوکس ہے. ناؤ
I facilitate others to, you know, to do their प्रोडक्ट job. डेवलपमेंट पे कितने लेके हाँ, आई आप? yes, चलिए इस तरह करते हैं हम. प्रोडक्ट्स अगर आप ले लें तो मेरे अपने भी 5-6 प्रोडक्ट्स हैं जो कि बेस करते हैं मेरे अपने कमर्शलाइज किया, मार्केट किया? बिल्कुल, हम अभी प्रोसेस में हैं इंशाल्लाह, और जल्दी उसके ऊपर कुछ ना कुछ हमें पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम इंडस्ट्री. ऑब्वियसली इट इज़ द मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ द ट्रस्ट गेन from the industry. So yes, we do our best to take industry on board on our initiatives as well. लेकिन हम मैं पर्सनल चीज़ को साइड पे रख के, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने मफाद के लिए यूटिलाइज़ करूँ इस फोरम को. वो एक अलग चीज़ है कि जब मैं अपने उस ऑरा में होती हूँ, बीइंग अ रिसर्चर अदर देन माय ऑफिस टाइमिंग्स, सो आई डू इंटीग्रेट डिफरेंट पीपल. उनको लाना चाहती हूँ कि वो इस डोमेन पे जो मेरा मरीन बॉटनी के ऊपर वर्क है. सो इट इज़ द मैटर ऑफ डिफरेंट तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इतने अच्छे रिसर्चर और साइंटिस्ट मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं, और यू आर वन ऑफ देम, एंड रियली थैंक यू वेरी मच. आई अप्रिशिएट कि आपने इतने अच्छे सवाल का जवाब इतने अच्छे अंदाज में दिया, और आप और एक पे काम करती रहेंगी, और बहैसियत वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन लीडर आप अपना रोल अदा करेंगी. और एक ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन, ये सब के लिए है. ये रिसर्चर्स के लिए भी है, ये फैकल्टी के लिए भी है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, ये एक आम लड़की के लिए भी है, ये यूथ के लिए भी है, ये हमारे मोहल्ले इलाके में काम करने वाले छोटे छोटे जो काम करते हैं, जिनको हम छोटा समझते हैं, एक मोची के लिए भी है, एक हॉकर के लिए भी है. और रिसर्च का इम्पैक्ट अगर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव नहीं करता तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा. लेकिन मुझे यकीन है कि और एक पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना रोल अदा करेगा. थैंक यू वेरी मच.